ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ کا جو ایک سچی عاشق رسول تھی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک دن صدا لگانے والوں کی ایک آواز سنائی دی کہ آج خلیفہ بغداد کے ہاں محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کریں گے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا کہ میری بیٹی تیار ہو جاؤ اور وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ محفل میلاد ہوگی۔ اور سنا ہے علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیات وہاں پر آئیں گے اور مدینے کے تاجدار نبی کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ اور میری بیٹی تیار ہو جاتے ہیں، جو موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ عظیم علماء اور عظیم ثناءخواں بھی موجود ہوں گے۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ محل کے دروازے کے باہر ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو دعوت نامہ نہیں ہے۔ دربار نے کہا، تو پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس خاتون نے کہا، ہم نے صدا سنی تھی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آج یہاں پر محفل میلاد ہے، دعوت عام ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے۔ ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ماں بیٹی دونوں یہاں پر محفل میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ دربار نے کہا، ارے نہیں نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ یہاں پر تو بڑے بڑے حکمران، علماء اور بادشاہ کے قریبی لوگ آئیں گے۔ یہ میلاد کی محفل ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ سن کر بہت پریشان اور بہت رنجیدہ ہو گئی اور ماں بیٹی دونوں اپنے گھر واپس چلی جاتی ہیں۔ راستے میں بیٹی سے کہتی ہے کہ ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرستان نہیں ہے، ہم غریب ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور کی محفل میں جانے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم اپنے گھر چلتے ہیں، ہماری اپنے پیارے نبی سے محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارے کچے مکان میں بھی ان کی محفل ہو سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ ہم اپنے گھر جا کر محفل سجائیں۔ بیٹی کہتی ہے، ماں محفل میلاد ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کرم فرمائیں گے،
ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، اور مجھے جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور کمالات یاد ہیں میں بیان کروں گی۔ دونوں گھر میں بیٹھ کر رو رو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور ان کی زندگی کے حالات بیان کرتی ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی تھی۔ سبحان اللہ! میرے آقا جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی، وہ اشعار پڑھتی رہی اور بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ تم آقا کی نعتیں پڑھ لینا، یہی ہماری محفل میلاد ہوگی۔ اور میری بیٹی، اور صبح ہو گئی، میری بیٹی میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، تو جاؤ میرے لیے ایک کوزہ پانی کا بھر کے لے آؤ۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ بھاگ کر واپس اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بیٹی نے کہا ماں دیکھو تو کون آیا ہے، ایک سفید پوش آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ سبحان اللہ! ماں آؤ باہر دیکھو۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں بھلا کون آ سکتا ہے؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد تک بھی نہیں جانے دیتے، تو ہمارے گھر پہ کون آئے گا؟ ہماری محفل کیسے، ہمارے گھر میں کون آئے گا؟ ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر تو دیکھو صحیح، سچ میں کوئی آیا ہے۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر جب ماں باہر نکل کر دیکھتی ہے تو حیرت سے ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ اس ماں کی دہلیز پر حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! ماں کہتی ہے غوث اعظم آپ ہمارے در پر؟ تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری نہ ہی دہلیز کو چوم رہا ہوں۔ ابھی ابھی یہاں پر مدینے والے تاجدار تشریف لائے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ! کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میرے آقا پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شان و شوکت نہیں بلکہ نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے۔ میرے سرکار اپنے ہر امتی کی دستگیری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے